السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے برتنوں کے احکام و مسائل۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، برتن لوہے کے ہوں یا برتن پیتل کے ہوں، برتن لکڑی کے ہوں یا برتن شیشے کے ہوں یا کسی بھی دھات کے ذریعے سے انہیں بنائے گئے ہوں، تو اصل حکم ان کا جواز کا ہے، ان میں کھانا پینا اور ان میں طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو برتن ہیں یہ سب کے سب زمین کے اندر ہی لوگوں نے کی ہی ایجاد ہے، تو یہ ہمارے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اصل حکم ان کے جواز کا ہے۔ ہاں البتہ کچھ ایسے برتن ہیں جن میں کھانا پینا اور ان میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے نمبر 1 سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا، ان میں کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشربوا فی آنیت الذهب والفضہ ولا تأکلوا فی صحافیها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھائیں اور نہ ہی ان میں پئیں، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ان کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یشرب فی اناء الفضۃ یجرجر فی بطنہ نار جہنم، کہ یہ جو بندہ چاندی کے برتن میں پیتا ہے یا کھاتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے، تو وہ اصل کے اندر اپنے پیٹ کے اندر وہ کھانا نہیں ڈال رہا ہوتا بلکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اتنی سخت وعید آئی ہے، تو اس لیے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا، انہیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے ان میں کھانا پینا۔ ہاں البتہ اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر سونے اور چاندی کی تار لگا کر کے ان کو مضبوط کرنا تاکہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ جڑ جائے، مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے، تو ایسے تھوڑی بہت ہی استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تھا، تو فتخذ مکان شعبی سلسلۃ من فضہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کی ایک تار لگا کر کے اس کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ تو البتہ تھوڑی بہت چاندی اور سونا اگر استعمال کیا جائے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کسی مردار جانور جو اپنی طبی موت جانور مر گیا ہے، تو اس کا چمڑا اتار کر کے ان کو استعمال کرنا، ان کے برتن وغیرہ یا ان کے مشکیزے وغیرہ بنا کر کے انہیں استعمال کرنا وہ جائز نہیں ہے، جب تک اس چمڑے کو آپ رنگ نہ لیں۔ رنگنے کے بعد وہ آپ کے لیے پاک ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ ایک مردار جانور کو لے کر کے جا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کا چمڑا اتار لیتے، یعنی کہ آپ اس چمڑا اتار کر کے اس کو استعمال کر لیتے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک مردار جانور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی یہ مردار ہے لیکن آپ اس کا چمڑا اتار کے اس کو رنگ لیتے، رنگنے کے بعد یطہرھا الماء والقرض، رنگنا کس چیز کے ساتھ تھا؟ اس وقت کوئی اتنا کیمیکل نہیں تھے، کوئی جدید دور نہیں تھا، تو اس وقت جو رنگنے کا انداز ہوتا تھا وہ پانی اور کیکر کے پتوں کے ذریعے سے ان کو رنگ کر کے ان کے اثرات کو دور کر دیے جاتے تھے، تو اس کے بعد وہ چمڑا پاک ہو جاتا تھا۔ تو آج جو کیمیکل موجود ہیں یا جدید دور ہے، جو بھی جیسا مناسب لگے وہ اثرات دور ہو جائیں، جس طریقے کے ساتھ بھی دور ہو جائیں، تو مردار جانور کا چمڑا اتار کر کے اس کو رنگنے کے بعد ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کہ وہ برتن جو غیر مسلموں کے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی طرح غیر مسلموں کے برتن کے حوالے سے کہ جو غیر مسلم برتن استعمال کرتے ہیں، آیا کہ ان غیر مسلم کے برتنوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا بارض قوم اہل الکتاب، کہ ہم یہود و نصارہ کی زمین میں رہتے ہیں، ان کے علاقے میں رہتے ہیں، افناکل فی آنیتہا، کیا ہم ان کے برتن میں کھا پی لیں، کیا ہم ان کھانا جائز ہے ہمارے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، آپ ان کے برتنوں میں کھا نہیں سکتے، جائز نہیں ہے غیر مسلموں کے برتن استعمال کرنا۔ ہاں اگر کسی بندے کو مجبوری پیش آ گئی کہ اس کے پاس اپنے برتن نہیں ہیں، مسلمانوں کے برتن موجود نہیں ہیں، تو صرف انہی کے برتن موجود ہیں، تو پھر ایسی صورت میں، مجبوری کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک تو تمہارے اپنے برتن نہیں ہیں اور غیر مسلموں کے برتن موجود ہیں، تو آپ ان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو فغسلوها، تم ان برتنوں کو دھونے کے بعد وکلوا فیہا، پھر تمہیں اجازت کیا ہے کہ تم ان کو ان برتنوں میں آپ کھا پی سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر غیر مسلموں کے برتن وغیرہ اگر ہوں تو ان کو دھونے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ان چیزوں کا ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، بالخصوص ہم جب باہر ہوٹلوں میں جاتے ہیں یا اس طرح چیزوں میں جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، تو ادھر بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے برتنوں کے والے سے کہ جب تم رات کو سونے لگو تو سوتے وقت ان برتنوں کو ڈھانپ لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خمیرو الطعام والشراب، کہ تم کھانے پینے کی چیزوں کو، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، اور جب آپ ڈھانپو گے تاکہ رات کو کوئی بھی چیز اس کے اندر کوئی زہریلی چیز یا کوئی گندگی وغیرہ نہ گر پائے۔